بھائیوں کے ساتھ اپنی تمام تقاصدوں کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس ماہ مقدس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، ایک ایک گھڑی بڑی قیمتی ہے۔ جو اس ماہ مقدس میں نفل پڑھتا ہے اسے فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے، جو فرض پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 70 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اس کا مفہوم اس طرح ہے ایمان والوں میری بارگاہ میں سچی توبہ کرو، توبۃ نصوح کرو۔ توبۃ نصوح ہے کیا؟ اس کا آسان مفہوم یہ ہے، اگر کوئی بندہ کسی جرم میں مبتلا ہے، کسی گناہ میں مبتلا ہے، جیسے ایک بندہ گالیاں بکتا ہے، اللہ کا کرم ہوا کسی کے سمجھانے پر یا اپنے پڑھنے پر یا جس طرح کی اللہ تعالیٰ نے اس پر کرم فرما دیا، اس کا ذہن بن گیا کہ آئندہ میں گالیاں نہیں دوں گا، اور وہ بندہ باز آ گیا، اپنی اس توبہ پر قائم رہا، پھر اس نے گالی نہ دی، اپنی اس توبہ پر قائم رہا، یہ توبۃ نصوح کہلاتی ہے۔ کورونا وائرس نے پورے ورلڈ کو پریشان کیا، ہمارے دلوں کو ویران کیا، ہماری مساجد کو ویران کیا، ہماری روح کو ویران کر دیا۔ ایک ایسی سزا ہمیں ملی، ہمارا رب کس قدر ہم سے ناراض ہوا، کعبے کا طواف بند ہو گیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی حاضری موقوف ہو گئی۔ اس سے بڑی سزا کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، ہم سے کون سی غلطی ہوئی ہے؟ ہمیں کون بتائے گا کہ ہم کون سا جرم کر رہے ہیں؟ ہمیں کون بتائے گا کہ ہم کون سی خطا کرتے ہیں؟ آئیے تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں کہ ہم کتنے نیک ہیں، کتنے پرہیزگار ہیں۔ گالیاں بکنا گناہ نہیں، غیبت کرنا گناہ نہیں، سود کی کمائی کھانا گناہ نہیں، والدین کو گالیاں بکنا گناہ نہیں، پڑوسیوں کے حقوق غصب کرنا گناہ نہیں، مسلمانوں کی دل آزاری کرنا گناہ نہیں، کسی پر ظلم کرنا گناہ نہیں۔ نہ جانے کیسی کیسی خطائیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ ہم دوسرے کو مجرم سمجھتے ہیں، دوسرے کو گناہ گار سمجھتے ہیں، ہمیں اپنی خطائیں نظر نہیں آتی۔ خدا کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں یہ مقدس مہینہ عطا فرمایا، لیکن اس کے باوجود ہماری مساجد کی جو حالت ہے، آپ تو خوش نصیب ہیں الحمدللہ، آپ کی مسجد میں جتنے نمازی ہیں، میں نے پورے دینے میں نمازی نہیں دیکھی۔ فجر کے وقت تو مجھے مختلف مساجد میں مختلف گاؤں میں جانے کی سعادت مل رہی ہے فجر کے پیار کے لیے، لیکن عجیب حالت ہے، رب اتنا ناراض ہو گیا ہم سے، وہ گوارا نہیں کر رہا کہ میرے بندے میرے گھر میں بیٹھے۔ عجیب حالت ہے، دل خون کے آنسو ہو رہا ہے۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے نا، ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں، اتنی خطائیں کی ہیں، اتنی غلطیاں کی ہیں، بتانے کی حاجت نہیں۔ ہر بندے کو اپنے اعمال کا پتہ ہے، ہر بندے کو اپنے کردار کا پتہ ہے، ہر بندے کو اپنی خطاؤں کا پتہ ہے، ہر بندے کو اپنی غلطیوں کا پتہ ہے۔ میرا رب کتنا کریم ہے۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے نا، جب بندہ حد سے تجاوز کر جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کورونا وائرس کی صورت میں ایک ایسا وائرس ہمیں ملتا ہے، ایک ایسا وائرس آتا ہے، ایسی مصیبت آتی ہے، ہماری فوجیں ناکام ہو جاتی ہیں، ہمارے ایٹم بم جواب دے جاتے ہیں، ہمارے سورسز جواب دے جاتے ہیں، ہم اتنے لاچار، اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ عجیب حالت ہے۔ باپ بیٹے سے سلام نہیں لیتا، ماں اپنے بیٹی کے پاس بیٹھتے نہیں، فاصلے دلوں میں بھی بڑھ جاتے ہیں، بندوں میں بھی بڑھ جاتے ہیں۔ کتنی بڑی سزا ہے۔ خدا کی قسم، ہم سراپا خطا ہیں، ہم سے بے شمار غلطیاں ہوئی ہیں۔ میرے نبی کا دل روضہ پر انوار میں رنجیدہ ہے۔ ہم سے کیا جرم ہوتا ہے؟ آج کا مسلمان میرے نبی کی سنت کا مذاق اڑاتا ہے۔ ہم سے کیا جرم ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہو کہ آج کل کا نوجوان داڑھی کے مختلف سٹائل بناتا ہے، فرنٹ سٹائل ہوتا ہے۔ میرے نبی کی سنت کی توہین نہیں۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے دینا کے ایک گلی سے ایک ڈبہ لگا گلی کے ایک کونے میں دیوار کے ساتھ، جس میں سے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے سپارے اٹھائے ہیں، مدنی پنسورا اٹھایا ہے، دینی کتب اٹھائی ہیں۔
اس سے پہلے کہ وہ ستارے نالی میں گر جاتے ہیں، یہ کسی یہودی نے رکھے ہیں، یہ کسی عیسائی نے رکھے ہیں، یہ کسی ہندو نے رکھے ہیں؟ کیا کیا ہماری غلطیاں ہیں، بیان کیا کریں؟ ہر بندے کو اپنے جرموں کا پتہ ہے۔ کوئی حب جہاں کا متلاشی ہے، کوئی ریاکاری کا شکار ہو چکا ہے، کوئی اپنے آپ کو بڑا معزز سمجھتا ہے، کوئی چودھری بنتا ہے، کوئی ملک بنتا ہے، کوئی مرزا بنتا ہے، کوئی پٹ بنتا ہے، کوئی اپنے ذات کے قول میں بند ہے، کسی کو کچھ نظر ہی نہیں آتا، کسی کو اپنی کوٹھی پہ ناز ہے، کسی کو اپنی پراپرٹی پہ ناز ہے، کسی کو اپنی مال و دولت پہ ناز ہے، کسی کو اپنی جوانی پہ ناز ہے، کسی کو اپنے حسن پہ ناز ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ خطائیں نہیں، یہ جرم نہیں، یہ گناہ نہیں، یہ اللہ کی ناراضگی نہیں، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے والی باتیں نہیں۔ ہم تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، قربان ہیں اس نبی کی عظمت پر جس کے صدقے آج ہماری شکلیں نہیں بگڑ رہی۔ کرونا وائرس آیا ہے، ہمارے اندر کتنی تبدیلی آئی، کتنا فرق پڑا ہے۔ گھر کے 5 افراد راشن لینے جاتے ہیں، لوگوں کا ہاتھ مارتے ہیں، راشن اکٹھا کر کے دکانوں پہ جا کے بیچ رہے ہیں۔ عجیب ہماری حالت ہے۔ ابھی تک ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئی، ابھی تک ہم نے سچی توبہ نہیں کی، ابھی تک ہم نے اپنے رب کریم کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی، ابھی ہمیں وہ طریقہ نہیں آیا کہ ہم اپنے رب کریم کو راضی کس طرح کریں، سجدے میں کس طرح کے گڑا کر اپنے رب کریم کو سے معافی مانگ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اپنے رب کریم کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ابھی تک تبدیلی نہیں آئی۔ کرونا وائرس نے ہمیں ہلا کے رکھ دیا ہے، ہر وہ کام بند ہو گیا جو ہمیں خدا کی یاد سے روکتا تھا، ہمارا کاروبار بند ہو گیا جو ہمیں نمازیں نہیں پڑھنے دیتا تھا، ہر اس کام سے ہمیں روک دیا گیا جو اللہ کی دوری کا سبب بنتا تھا۔ اس کے باوجود سمجھ نہیں آئی، ابھی تک جھوٹ نہیں گیا، ابھی تک ہماری نیندیں ختم نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال زار پہ رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے سچی توبہ کرو، اے ایمان والو سچی توبہ کرو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اگر کوئی بندہ مرنے سے چند دن پہلے سچی توبہ کر لے تو میرا رب اس کی توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ ایک صحابی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اگر کوئی بندہ مرنے سے چند گھنٹے پہلے بھی سچی توبہ کر لے تو میرا رب بڑا رحیم اور کریم ہے، اللہ اس کی توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر کوئی بندہ نزا کی سختیاں طاری ہونے سے چند لمحے پہلے، نزا کی سختیاں کیا ہوتی ہیں بزرگ جانتے ہیں، جب بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے اس کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، اپنا پرایا نظر نہیں آتا، پاس والدین کھڑے ہیں، بہن بھائی کھڑے ہیں، اسے نظر نہیں آتے، لیکن اسے فرشتے نظر آتے ہیں، موت کا بیٹا نظر آ جاتا ہے۔ نزا کی سختیاں طاری ہونے سے پہلے کی چند لمحے جو بندہ سچی توبہ کر لے میرا رب اس کی توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔